السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ علی حسن قصوری، اور آج ہم بات کریں گے ٹڈی دل کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مولانا ابو الحسن اشفاق احمد صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل ملک کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ اور نقصانات کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ ماضی میں بھی ایسی کئی بار صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹڈی دل کی پیداوار کہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وجود اس کا کیسے آتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے کہ حق تعالی شانہ نے بہت سی چیزیں ہمارے کھانے کے لیے حلال کی ہیں، بہت سی حرام کی ہیں۔ حرام چیزیں تو ہم کھا نہیں سکتے۔ پھر حلال چیزوں میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک وہ جو بغیر ذبح کے ہی کھا سکتے ہیں۔ ان میں ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان، کہ دو مردار اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے حلال کر دیے، مطلب یہ کہ بغیر ذبح ہی ان کو کھا سکتے ہیں۔ وہ ایک مچھلی ہے اور دوسرا یہ ٹڈی دل ہے۔ ٹڈی دل کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اس کو یوں منظر پیش کیا ہے کہ کأنہم جراد منتشر، کہ لوگ قیامت والے دن ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے جیسا کہ ٹڈیوں کا لشکر بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے بہت سے عذابات بھیجے، ان کا ذکر کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ۔ اس میں ایک عذاب یہ ٹڈی دل کا بھی تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اکثر جنود اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے۔ اب یہ کہاں ہے؟ ویسے جو زیادہ تر دیکھا جائے تو اس کا مین مرکز روس کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کی پیداوار بہت ہے اور وہاں پر اس کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ اللہ جس قوم سے ناراض ہو جائیں، ان کی فصلوں کو برباد کرنے کا ارادہ کریں، عشر نہ دینے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، تو انہی قوموں پر اللہ اس کو مسلط کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک دم ایسے آتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آئے، اور اس کے لعاب ایسا زہریلا ہوتا ہے فصلوں کے لیے کہ بس یہ منہ لگانے کی دیر ہے، ساری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں کتنی بڑی بڑی فصلوں کو یہ برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، بد دعا بھی کی ہے کہ اللہم اہلک کبارہم، کہ اللہ جو بڑی ٹڈیاں ہیں ان کو تو ہلاک کر دے، چھوٹیوں کو بھی برباد کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، اور ہوتی عام طور پر انہیں ہے جو نئے لوگ ہیں، مثلا نوجوان، کیونکہ پاکستان میں لاسٹ ٹائم یہ 70 کے لگ بھگ یہ اس کا حملہ ہوا تھا، تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ چونکہ قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ غزووں میں ٹڈی کھایا کرتے تھے، تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، بس اس کی ٹانگیں پر وغیرہ اتار دیے جائیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اس کا سر مروڑ کر اس کو کھینچ دیا جائے تو بس یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو تل کر کھائیں، بھلے اس کو سالن کی طرح پکا کر کھائیں، چاول میں ڈال کر کھائیں، جو بھی اس کی صورت اختیار کرنا چاہیں وہ سب جائز ہیں۔ اگلی بات یہ سمجھ لے کہ یہ چونکہ مختلف فصلوں کو کھاتی ہے، درختوں کو کھاتی ہے، اس وجہ سے اطباء نے لکھا ہے کہ یہ ٹڈی دل صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ یعنی جوڑوں کا درد، کمر کا درد، وہ بچے جن کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہوتی ان کو کھلائیں تو یہ بہت مفید ہے۔ ویسے سائنٹیفک دیکھا جائے تو اس میں 62% جو ہے وہ پروٹین ہوتے ہیں، اور 17% اس میں آئل ہوتا ہے، باقی اس کے اندر آئرن اور پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ جتنی چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا کھانا صحت کے لیے اچھا ہے۔ باقی چونکہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کئی رنگوں میں ہوتی ہے، ہرے رنگ میں ہے، سرخ رنگ میں ہے، چتکبری قسم کی ہے۔ تمام ٹڈیاں جو اڑنے والی ہیں وہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے، تو ان کا کھانا شرعاً درست ہے۔ ایک وہ ٹڈی ہے جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، یہ والی چونکہ حشرات الارض کے حکم میں ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ جو اڑنے والی ہے اسی کو کھانے کی جو ہے وہ اجازت اور گنجائش ہے۔ باقی جو ہے یہ ٹڈی دل اگرچہ ایک عذاب کی شکل ہے، لیکن عذاب ہونا وہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے،
لیکن اس کی وجہ سے اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کھانا جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ اس کو ضروری کھایا جائے، اگر کسی کی طبیعت نہ چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھائیں، آپ کی مرضی، نہ کھائیں آپ کی مرضی، کوئی جبر اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مولانا صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ماضی میں ٹڈی دل تھی وہ اور تھی، اب اور اقسام کی ہے، یہ یہ بالکل ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ حضور کے زمانے میں مچھلیاں اور تھیں، اب زمانہ بدل گیا، مچھلیاں اور ہیں۔ اقسام تو بدلتی رہتی ہیں، آپ دیکھ لیں پہلے زمانے میں گائے کی ایک آدھ قسم ہوتی تھی اور اب ساہیوال قسم کی نسل اور ہے، آسٹریلین گائے اور ہے، اسی طرح دوسرے جانوروں کی بھی نسلیں بدلتی ہیں۔ تو ٹڈی دل جو ہے یہ ہر علاقے میں مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور کے علاقے میں سرخ تھی اور ہمارے میں سبز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ چیز ایک ہی ہے، اس کی قسمیں مختلف ہیں، جیسے جانوروں کی قسمیں ہوا کرتی ہے، گائے ایک ٹائٹل ہے لیکن اس کی قسمیں ہیں، مچھلی ایک ٹائٹل ہے اس کی قسمیں ہیں، ایسے ہی ٹڈی دل بھی ایک ٹائٹل ہے، باقی اس کی جو بھی قسم ہوگی وہ سب حلال ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھنا نہ بھولیے کے نیوز۔ کیمرہ مین شیخ یوسف کے ساتھ حافظ علی حسن کسوری، ساہیوال۔